اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کا پہلا حصہ ہم پڑھیں گے کیونکہ آیت لمبی ہے، اس کو دو حصوں میں کریں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس پچھلی تمہید کے بعد قانون وراثت کی سامنے آتا ہے کہ اس باب میں اولاد سے متعلق حکم کیا کہ یوصی، وہ وصیت کرتا ہے تمہیں، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ یوصیکم اللہ، اللہ فاعلی حالت میں ہے، یوصی وہ وصیت کرتا ہے، کم تمہیں، فی اولادکم تمہاری اولاد کے معاملے میں، فی اولادی دال زیر دے فی کی وجہ سے تمہاری اولاد کے معاملے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، ذکر کے لیے، مذکر کے لیے یعنی لڑکے اگر ہوں تو اس کے لیے ہے مثل، جیسا کہ مثال، حظ حصہ، حظ خا زو زو حصہ، انثیین مؤنث سے ہے، انثیین یہ تثنیہ ہے، انثیین دو لڑکیوں کے برابر، لڑکوں کا حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر، دو مؤنثوں کے برابر۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پھر اگر نساءً، اگر خواتین زیادہ ہوں، فوق اثنین، فوق اثنتین، اثنتین یہ بھی مؤنث ہے، اگر اسن سے دو سے زیادہ ہوں، فَإِن كُنَّ، یہ کنہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، کانا جہاں آتا ہے تو یہ کن اس کی جگہ پر کنہ ہے۔ نساءً، اگر عورتیں ہوں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، تو ان کے لیے ترکے کا ہے فَلَہُنَّ، ان کے لیے، ہن ہے نساء کے لیے، ان کے لیے ہے ثلث ما ترک، ترکے کا تیسرا حصہ، ترکہ کا ثلث، تو ان کا 2/3 حصہ کہا گیا ہے، 2/3 ثلث ما ترکہ، جو اس نے چھوڑا، ترکہ یہ جو متوفی ہے، جو مرنے والا ہے، اس نے چھوڑا، یہ اس کی طرف ضمیر ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، پھر اگر ایک ہی لڑکی ہو، فَإِن كَانَتْ، کانت تے جو ہے مؤنث کی ہے، کانا سے کانت، ان کانت اگر ایک ہی لڑکی ہو تو واحدتاً، ان ایک ہو تو فلہا نصف، تو پھر اس کے لیے لہا، ہا مؤنث کی ضمیر ہے، اس لڑکی کے لیے نصف ہے، اس ترکے کا نصف اس بیٹی کے لیے ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور ابوی والدین کے لیے، اگر ماں باپ ہوں، الف بے واو، ابو سے ابوی تثنیہ ہی، اس متوفی کی طرف یہ ضمیر ہے، اگر اس متوفی کے والدین ہوں، مرنے والے کے والدین ہوں، تو کیا ہے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو ہر ایک ان میں سے، منہما، ہما یہ تثنیہ ہے، دونوں کے لیے کیا ہے سدس، چھٹا حصہ ہے، سین دال سین، چھٹا، اور یہ چھٹا حصہ اس صورت میں ہے کہ جب مما ترکا، اس ترکے سے چھٹا حصہ ہے اس صورت میں، ان کان لہو ولدن، اگر اس کا ہو جو ہے یہ متوفی مرنے والے کی طرف ضمیر ہے، ولدن اگر اس کی کوئی اولاد ہو، یعنی اگر اس مرنے والے کی کوئی اولاد ہو تو پھر والدین کے لیے
چھٹا حصہ ہے، ہر ایک کے لیے اس ترکے کا چھٹا حصہ ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اگلے حصے میں بتائیں گے کیا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت 11 کا دوسرا حصہ ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پھر اگر نہیں ہوتا، لم جب لگ جائے مضارع سے پہلے تو وہ فعل ماضی حال میں آ جاتا ہے، کیونکہ مضارع جو ہے نا حال اور ماضی دونوں کو پر محیط ہوتا ہے۔ تو اب یہاں صرف ہوگا حال پہ، وہ اگر وہ نہیں ہوتا ہے لہو اس کے لیے، یعنی اس میت کے لیے، مرنے والے کے لیے، ولد اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی ولد نہیں ہے، تو وہ وارث ہو، اور اس کا وارث ہے ابواہ ہو، اس کے والدین۔ ابوا یہ تثنیہ ہیں، دو ہو، ابو الف بے واو، اس کے اگر والدین اس کے وارث ہیں تو فال امہ الثلث، تو پس واسطے لام زیر لے واسطے امی ہی، اس کی ماں کے لیے ہے ثلث، تیسرا حصہ۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، لیکن اگر ہوتا ہے لہو اس کے لیے بھائی، اگر اس کا کوئی مرنے والے کا کوئی بھائی ہے تو پھر اس کی ماں کا حصہ ہے سدس، چھٹا حصہ، لیکن کب ہے؟ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد اس کی وصیت کے، جو وہ وصیت کرتا ہے، بہا ہاں اس مال کی طرح، مال یا دین قرضہ ہے، جو اس کا قرض ہے اور جو اس کی نصیحت ہے، اگر اس میں سے کچھ بچ جاتا ہے تو پھر یہ تقسیم ہوگی۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ، آباؤکم و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، ابن کی جمع بیٹے، تمہیں لا تدرون، تمہیں معلوم نہیں ہے، تدری لا تدرون، تم نہیں جانتے، تفعلون کے وزن پر ہے، دریون تم جانتے ہو، تم نہیں جانتے، ایہم کون ہے، اقرب زیادہ قریب، اقرب فعل اس میں تفضیل ہے، زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفع کے لحاظ سے، کہ تمہارے ماں باپ یا تمہاری اولاد میں سے کون سا رشتہ نفع رسانی کے لحاظ سے زیادہ تم سے قریب تر ہے، تم نہیں جانتے۔ اس لیے یہ حصے خدا نے خود مقرر کر دیے ہیں، فریدتاً من اللہ، یہ فریدہ، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہو گئے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اس لیے کیونکہ اس کا ہر فیصلہ علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ ان بے شک اللہ کانا ہے، علیماً علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا، حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔